بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گل محمد فاروقی ہے۔ میں اس پیشے سے تقریباً 20 سال سے منسلک ہوں اور زیادہ تر کام میں کرنل سائڈ پہ کرتا ہوں۔ میں پروسیکیوٹر رہا ہوں تقریباً بہت ساری کورٹوں میں، بہت ساری ڈسٹرکٹس میں، اور میری اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی وہ ایز اے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہوئی تھی 2008 میں، اور اس کے بعد میں نے مختلف ATC کورس، اینٹی انکروچمنٹ کوڈ، اینٹی کرپشن کوڈ، پھر ایڈمنسٹریٹ ATCs ہدایت کوڈ میں رہا، اور اس کے علاوہ میں ایڈمن آفیسر سندھ رہا پورے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آفس میں۔ پھر میں نے وہاں سے سائن کیا اور اپنی وکالت کو پھر سے شروع کیا۔ پروسیکیوشن کے حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ پروسیکیوشن پہلے سے بہت زیادہ افیکٹولی کام کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہے، اسپیشلی جو نیو انکلیئر نہیں ہے، جو لڑکے کمیشن پاس کر کے آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہ صرف اپنے کام میں محنت بھی کرتے ہیں بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ یہ بات تو آپ نے 100% صحیح کہی کہ ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم ایک منشی کے لکھے ہوئے پہ چلتا ہے۔ منشی نے FIR میں جو لکھا وہ صحیح لکھا، غلط لکھا تو اس نے لکھ دیا، پھر اس کو وکیل بھی انٹرپریٹ کرتا ہے، پھر جب کورٹوں میں آتا ہے تو کورٹیں اس کو پھر دیکھتی ہیں، لیکن وہ اصل جو جہاں سے مجھے بھی اس بات کا اس کی تشنیگی ہے کہ پولیس کا جو ویری پرسن ہے جو یہ لکھتا ہے وہ ایٹ لیسٹ LLB ہونا چاہیے، اس کو قانون کی نوحہ ہونی چاہیے۔ وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک 10ویں پاس بندہ ہوتا ہے، منشی ہوتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے FIR، پھر وکیل اور کورٹ سارا سسٹم اسی کو فالو کرتا رہتا ہے۔ تو آئیڈیلی یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی لٹریٹ اور ویل ایجوکیٹڈ بندہ تعینات ہو، جیسے اب سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے سے اسٹیپ لیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ لا نے کوالیفائی کیا ہو، تو اس بندے کو پریفرنس دی جائے گی۔ تو کچھ اقدام احسن ہوئے ہیں۔ آپ نے دونوں انسٹنس خود ہی بتا دیے جو پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑے کیسز رہے، کرمنل کیسز، اور جن میں یہ بات دہرائی گئی کہ ان کو جو سین آف اکرنس سے اس کو مٹا دیا گیا، اس کو صاف کر دیا گیا، اور وہاں سے جو شواہد مٹ گئے اس وجہ سے وہ کرمنل کیس کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ واقعی بہت بڑا لیکونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ تو بہت بڑے کیس ہیں، ایک عام کیس کے اندر بھی جب آپ کوئی کیس دیکھیں گے جس میں خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ کا ہے، جو ہمارے موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس افسران جن کو گلوز ہاتھ میں نہیں پہنے ہوئے جا کے ڈیڈ باڈیز اٹھاتے ہیں، ایون وہ جو سوسائڈ بمبر کی جو باڈی ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ٹریسز ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا یہ ان کو کام کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے تو کس طرح کرنا چاہیے۔ دنیا میں یہ ہے کہ وہاں کرائم سین کی ایک علیحدہ سے فورس ہوتی ہے جن کے بعد مکمل کٹ ہوتی ہے، جو سب سے پہلے کرائم سین کو کارڈن آف کرتے ہیں، لوگوں کی ایکسیس کو روکتے ہیں تاکہ کوئی بندہ وہاں نہ پہنچے، پھر وہاں جو جہاں کوئی امپورٹنٹ ایویڈنس نظر آتی ہے وہاں وہ نمبرز کی شکل میں وہاں اپنی چیزیں ٹیگ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز کہاں سے اٹھائی، پھر اس کی پوری کی پوری پکچرائزیشن ہوتی ہے اور ویژولی اس کی ڈاکیومنٹری بنائی جاتی ہے، تاکہ نہ صرف ڈیجیٹلی نہ صرف فزیکلی بٹ ڈیجیٹلی بھی اس چیز کو ہم محفوظ کرتے ہیں۔ کل کو کورٹ پھر سے کہتی ہے کہ آپ اس کو ریکریٹ کریں سین کو، تو کیونکہ شواہد ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں اور فوٹو کی شکل میں اور مووی کی شکل میں،
اور تو وہ آرام سے اس کو ریکریٹ کر کے کورٹ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اور کیسے کیسے یہ ساری چیزیں وہاں ہیپن ہوئی. عدلیہ کا کام ہے حکم دینا. عدلیہ جب حکم دیتی ہے تو جو بھی اسٹیٹ کا جو آرگن جس میں پولیس ہو یا کوئی اور ایجنسی ہو جس کو کورٹ کہے کہ آپ یہ کریں, تو آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تمام کی تمام باڈیز پہ لازم ہے کہ اس کو منوان اس پہ تسلیم کریں, اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں. ویسے ہی جیسے آرٹیکل 201 جس کے تحت ماتحت جوڈیشری یا کوئی ادارہ جو صوبے کا ہو وہ پابند ہے کہ اس صوبے کی کورٹس کا جو حکم ہے وہ ایگزیکیوٹ کروائے. تو ویسے یہ میکینزم بنا ہوا ہے. یہ جب سے پاکستان جس دن بنا تھا 1947 والی پوزیشن ہے. آج ہمارے یہاں انویسٹیگیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا انفارچونیٹلی. یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے روایتی کو اٹھایا جاتا ہے, دوست احباب کو اٹھایا جاتا ہے, صرف یہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بندہ سرنڈر ہو کورٹ میں آ کے یا پولیس میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور گرفتاری دے دے. ویسے اس طرح کا کوئی اگر ایکٹ ہوتا بھی ہے تو قانون میں یہ ہے کہ وہ لواحقین یا وہ لوگ جن کو اٹھایا گیا ہے ان کی طرف سے کوئی بھی بندہ جا کے کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرے یا ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کرے ڈی جی صاحب کے پاس کہ ہمارا فلاں بندہ غیر قانونی طور پر فلاں پولیس یا فلاں ادارے کے قبضے میں ہے, تو کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سیشن جج صاحب کو ایسی کمیٹی بنا دیں یا کسی کو اپوائنٹ کریں, مجسٹریٹ کو اپوائنٹ کریں یا کسی آفیسر آف دی کورٹ کو اپوائنٹ کریں کہ وہ بندہ جا کے ریلیز کروائے اس بندے کو جو ناحق اور بنا کسی سبب کے کسی کیس میں کسی کی وجہ سے بھی ہے تو وہ بری وہاں سے نکل سکتا ہے اور وہ اس پولیس یا اس قانون نافذ کرنے والے ادارے کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری یہاں اسپیشلی سندھ ہائی کورٹ کی جو الیکشن گزرے اس میں شعیب سرکی صاحب کینڈیڈیٹ تھے, وہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے الحمدللہ انہوں نے ون کیا اور بہت بڑی لیڈ سے ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں فتح دلائی. 600 ہم نے 29 ووٹ سے ہم نے لیڈ سے ہم نے یہ الیکشن جیتی. اس میں اصل بات یہ ہے کہ شعیب سرکی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو اللہ نے کرزمیٹک بنایا ہے. وہ ہر چھوٹے بڑے اور نئے یا بہت سینئر وکیل کے لیے ان کے دل میں عزت بھی ہے, احترام بھی ہے اور وہ دیتے بھی ہیں اور ہر بندہ ان کو عزت اور احترام دیتا بھی ہے. تو جہاں تک میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ چلنے میں میری یا ہمارے دوستوں کی عزت بڑھی, یہ تو ہمارے لیے ایک ان کی مہربانی تھی کہ ہم دوستوں کے ساتھ ہمیں لے کے چلے اپنے ساتھ اور ہمیں گائیڈ کیا ہر لمحے ہر جگہ پہ. تو میں نے ان کو پایا کہ وہ کبھی بھی ایگریشن کو پسند نہیں کرتے. ہمیشہ ایسی پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی کہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا, کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا بھی ہے تو صبر تحمل سے سنیں, سمجھیں اور کوشش کر کے ریئیکٹ نہ کریں. کیوں کہ جیسے کھلاڑی بلے سے جواب دیتا ہے ویسے ہی ہم نے بھی الیکشن والے دن ووٹ سے جواب دینا ہے, جیت کے جواب دینا ہے کہ ہم فار واٹ کیپیبل وی آر. انہوں نے ہر بندے کو یہی سمجھایا اور یہی ان کا مشن تھا کہ ہم اس سوسائٹی میں اسپیشلی وکلا کے اندر ٹالرنس کی لیول بڑھائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکیں اور ایک دوسرے کو بات سمجھا سکیں, جو ہمارا فریضہ ہے. ان کا مینڈیٹ بھی یہ ان کی بات میں یہ بھی تھا, اپنے تقریر میں بھی کہا تھا جو ہائی کورٹ میں انہوں نے اسپیچ دی تھی کہ میں آپ سے کوئی لمبے چوڑے بڑے وعدے نہیں کروں گا, لیکن یہ ضرور کوشش کروں گا کہ جو درینہ مسئلہ ہے وکلا کا, میڈیکل کا, اس کے لیے ضرور کام کروں گا تاکہ کوئی فوری اسسٹنس کے حوالے سے جو سینئر وکلا ہیں جب سرٹن ایج کو پہنچ جاتے ہیں, وہ سینئر ہو جاتے ہیں اور وہ موو انفارچونیٹلی کم کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے یا کوئی ایسا ایمرجنسی ایشو آ جاتا ہے, کوئی وکیل ہمارا جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, اس کی اسسٹنس کے لیے میں یقیناً کام کروں گا.
تو انہوں نے اس حوالے سے بیڑا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ وہ کام کر کے دکھائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ ان کی لیڈرشپ پہ اور ان کو لیڈرشپ کوالٹیز پہ انشاءاللہ یہ اس سال میں یا آنے والے 1-2 سال میں نہ صرف ایک ہاسپٹل کا قیام ہوگا یا کوئی میڈیکل انشورنس کے حوالے سے یقیناً کوئی اچھا احسن اقدام سنیں گے.